راضی ہوتے. اسی دسترخوان کے اوپر امام بخاری بیٹھتے, اسی کے اوپر امام مسلم بیٹھتے. اور کتنے بکرے انہوں نے ذبح کیا اپنی زندگی میں. علامہ ذہبی نے سیر میں بھی اور تذکرۃ الحفاظ میں بھی لکھا 12,000 بکرا انہوں نے ذبح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصال ثواب کے لیے. اب میں اس سے اگلی بات آپ کو بتانے لگا ہوں. ختم قرآن کریں, اس کا ثواب بخشیں. اب صحابہ کے بعد محدثین نے اس کو کس طرح سے لیا ہے, اب میں اس بات پر آ رہا ہوں. جب پچھلی بار میں نے یہ ابن القیم کا حوالہ پڑھا تھا تو آخر میں نے وہ جا کر پڑھا تو یہ میں ساتھ لایا ہوا تھا, یہ ورقہ, یہ فوٹو کاپی میرے پاس تھی, لیکن میں اس کو پڑھ نہ سکا ٹائم کی وجہ سے. اب میں دوبارہ آج میں اس موضوع کو اس لیے چھیڑ رہا ہوں کہ وہ جو باتیں رہ گئی تھی نا وہ میں دوبارہ کر دوں اور ایک یاد تازہ ہو جائے. نفلی عبادت, تطوع کا مطلب ہے نفلی عبادت اپنی مرضی سے کرنا, ختم قرآن اور اس کا ثواب بخشنا. اب میں اس کی ایک آپ کو بتاتا ہوں دلیل دوسری. ویسے یہ دلیلیں ہم سے طلب کی جاتی ہیں کہ آپ یہ کرتے ہیں اس کی دلیل دکھائیں, مگر اگر وہ کوئی خود کام کریں تو اس کی دلیل تو ان سے کوئی طلب کرتا ہی نہیں. وہ اتنا روب ڈال دیتے ہیں کہ کون دلیل طلب کرے. مثلا رمضان المبارک میں مسجد نبوی شریف کے اندر رات کے 1 بجے ایک قاری کھڑا ہوتا ہے, حافظ کھڑا ہوتا ہے, وہ ہر روز رات کو 1 بجے 1.25 پارہ پڑھتا ہے نفلوں کے اندر. وہ 10 نفل ہوتے ہیں یا 8 نفل ہوتے ہیں, اس کو وہ صلاۃ قیام اللیل کہہ دیتے ہیں, کوئی اس کو صلاۃ التہجد کہہ دیتا ہے. اس کے 2 نام ہیں. جب ٹی وی پر اس کو دیکھے تو وہ صلاۃ التہجد نقلاً عن المسجد نبوی لکھا ہوتا ہے کہ مسجد نبوی میں رات کے 1 بجے بعد جماعت تہجد کی نماز 1.25 پارہ. لیکن جو وہاں رہنے والے ہیں وہ اگر ٹی وی نہ دیکھیں تو اس کو وہ کہتے ہیں قیام اللیل ہے یہ. اب یہ رمضان المبارک میں تراویح کے بعد رات کے 1 بجے 10 رکعتیں پڑھنا, ان کے اندر 1.25 پارہ پڑھنا. اگر کوئی یہ پوچھے, بلکہ کسی کو پوچھنا چاہیے, جو لوگ مدینہ منورہ میں جن کو رمضان المبارک میں ہر سال ہوتا ہے, یہ سال بھی ہوا, یہ مدینہ منورہ کے لوگ جو ہیں یا جنہوں نے عمرہ کیا ہے انہوں نے مسجد نبوی میں رمضان گزارا ہے, کچھ حصہ ان لوگوں کو اس کا پتہ, اور یوٹیوب تو بھری پڑی ہے, تو وہ صلاۃ تہجد کے وقت ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں, اب اس کے اوپر بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے. اگر ختم قرآن کریں تو اس کے اوپر کہا جاتا ہے بخاری سے دکھائیں, مسلم سے دکھائیں, 114 آیتوں میں سے کوئی ایک پڑھ کر دکھائیں. تو رات کے 1 بجے قیام اللیل کرنا, صلاۃ تہجد پڑھنا, 1.25 پارہ پڑھنا, یارو کوئی تو بندہ ہو جو اس کی بھی کسی سے دلیل طلب کرے کہ یہ کہاں سے ہے. ویسے آپ مجھے کہیں گے آپ کیوں نہیں دلیل طلب کرتے. میں نے اہل علم سے پوچھا ہے, میں نے دلیل پوچھی ہے. میں نے پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم ہیں, ان سے پوچھا, میں نے کہا اس کی دلیل کیا ہے, تو انہوں نے مجھے کہا وہ جو پڑھاتا ہے نا اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی. خیر محفل بالکل خاموش ہو گیا. اب میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہم سے دلیل طلب کی جاتی ہے کہ یہ ختم قرآن کرنا, پھر اس کے اوپر لوگوں کو کھانا کھلانا اور پھر اس کا ثواب بخشنا, دکھائیں کہاں ہیں. علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر یہ روایت لکھی, یہ واقعہ لکھا, اور سیر کے اندر لکھا, دیگر محدثین نے اس کا بیان کیا. نیشا پور کے ایک عظیم محدث امام تھے, نام تھا ان کا امام سراج نیشا پوری. پورا نام ان کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, محمد بن ابراہیم الثقفی, اور لقب ان کا سراج تھا. ان کی وفات ہوئی ہے 313 میں. بڑے عظیم محدث تھے. اب اگر کوئی ایسا بندہ بھی ازالہ شبہات دیکھ رہا ہو جو ہمہ وقت ان چیزوں کی دلیل طلب کرتا ہو تو اس کو میں توجہ کی درخواست کرتا ہوں. یہ امام سراج کون تھے؟ پہلے ان کا تھوڑا سا تعارف سن لیں. یہ امام بخاری کے استاد تھے, یہ امام مسلم کے استاد تھے, یہ امام ابو حاتم الرازی کے استاد تھے. لاکھوں حدیث کے خود حافظ اور محدثین کی جماعت ان کی شاگرد. اور بخاری مسلم اور ابو حاتم الرازی کا میں نے نام اس لیے لے دیا کہ سب لوگ ان کو جانتے ہیں, دیگر محدثین غیر معروف ہوں گے, پھر مجھے ان کا بھی تعارف کرانا پڑے گا, اس لیے میں نے وہ ذرا سائڈ سے نکل گیا ہوں.
ان کا عمل سنیے یہ کیا کرتے تھے نیشا پور کے اندر. ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہیلتھی ویلتھی بنایا. ہیلتھ کا مطلب ہے کہ صحت اور ویلتھ کا مطلب ہے پیسے والے. اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کی دولت بھی دی اور دنیا کی دولت بھی دی, مال بھی تھا ان کے پاس. یہ کیا کرتے, انہوں نے اپنی زندگی میں یہ کام کیا کہ ہر ہفتے میں 2 بار یا 1 بار یا 3 بار جتنی بار ہوتا یہ بکرا ذبح کرتے, اور وہ کہتے کہ یہ جو بکرا میں ذبح کر رہا ہوں نا الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مصطفیٰ کے اصال ثواب کے لیے ہے, یہ حضور کی طرف سے ہے, یہ حضور کے لیے ہے, یہ حضور کے نام کا ہے. یہ سارے لفظ میں نے اس لیے بولے کہ جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں نا تو ہمیں کہا جاتا ہے یہ تو بدعتی شرکیہ لفظ ہیں, ان لفظوں سے کانوں میں انگلیاں نا 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 نا, یہ اور ان من وہ کسی کی طرف سے والد کسی کی طرف سے ہوگا تو وہ کہیں گے یہ نہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضور کے لیے بکرے ذبح کرتے اور پھر وہ اس کو پکاتے اور محدثین کو بلاتے. دسترخوان ہوتا اور اس دسترخوان کے اوپر بیٹھنے والوں میں یہ ختم قرآن میں اور ختم کے دن کھانا کھانے والوں میں اصال ثواب کا کام کرنے ہونے والوں میں شامل ہونے والوں میں حاضرین میں پتہ کون ہوتا؟ امام ابو حاتم الرازی ہوتے. اسی دسترخوان کے اوپر امام بخاری بیٹھتے, اسی کے اوپر امام مسلم بیٹھتے. اور کتنے بکرے انہوں نے ذبح کیا اپنی زندگی میں, علامہ ذہبی نے سیر میں بھی اور تذکرۃ الحفاظ میں بھی لکھا 12,000 بکرا انہوں نے ذبح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصال ثواب کے لیے, اور کھلایا محدثین علماء کو, بخاری اور مسلم کو, ابو حاتم الرازی کو. اور کتنے قرآن ختم کیے؟ 12,000 ہی انہوں نے قرآن ختم کیا. اب امام سراج 12,000 قرآن ختم کریں, ختم قرآن کریں, ایک ختم نہیں کیا, 12,000 ختم کیے اور 12,000 مرتبہ محدثین کو بلایا اور 12,000 بار کھانا پکایا. اسی دسترخوان سے سب نے بیٹھ کر کھایا اور مصطفیٰ کو ثواب پہنچایا. پہلے میں نے ختم قرآن بتایا تھا صحابہ سے, اب میں بتا رہا ہوں محدثین سے, عمل بخاری اور عمل مسلم سے. اگر ہم کچھ سیر گوشت پکا لیں, 2 کلو گوشت پکا لیں اور اپنے اہل و عیال کو دوستوں کو بلائیں اور ختم قرآن کر کے دعا کر دیں تو ہمارے اوپر تو وہ ہمارے سینے کو چھلنی کیا جاتا ہے, وہ گولیاں چلا دی جاتی ہیں کہ یہ تم نے بدعت کی, ہم خدا کی زمین کو بدعتیوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں. تو وہ گولیاں چلتی ہیں اور وہ بلٹ چلتے ہیں, گولیاں چلتی ہیں, 303 کی کلاشن کوفیں چلتی ہیں. اب میں پوچھتا ہوں جو لوگ ہمارے سینوں کو چھلنی کرتے ہیں, ان فتووں کو گولیاں چلتی ہیں اور فزیکلی بھی چلتی ہیں, ارے میری ان سے ایک درخواست ہے کہ خدا را کوئی گولی نہ چلائیں, کہیں یہ گولی امام سراج کو نہ لگ جائے, کہیں یہ امام بخاری کو زخمی نہ کر دے, کہیں یہ امام مسلم کو زخمی نہ کر دے, کہیں یہ امام ابو حاتم الرازی کو زخمی نہ کر دے. وہ تو آسمان کے نیر اعظم ہیں, یہ تو اولیاء اللہ ہیں, یہ تو محدثین ہیں, انہوں نے تو زندگیاں بسر کر دی اسلام کے لیے. اگر انہوں نے ختم کر کے ذبح کر کے مصطفیٰ کو ثواب پہنچایا ہے, اگر یہ سب اس عمل کی وجہ سے جنت میں جائیں گے تو ہم پیچھے نہیں رہیں گے, انشاءاللہ ان کی معیت میں ہم بھی جنت میں جائیں گے. اب ان کو ان سے پوچھے, کوئی امام سراج سے پوچھے, امام بخاری سے پوچھے, مسلم سے پوچھے, ابو حاتم الرازی سے پوچھے کہ امام سراج تو چلو امام سراج ہوئے تمہارے استاد سے ہی, وہ یہ جو عمل کر رہے ہیں 12,000 قرآن, 12,000 بکرا, اور وہ کھلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے لیے ہے, تو تم پوچھ تو لو کہ اس کے اوپر کوئی دلیل ہے؟ حضور خدا نے کہا, حضور نے کیا, صحابہ نے اس طرح سے کیا, یہ بکرے کھلائے. تو ابو حاتم الرازی, بخاری, مسلم, امام سراج کو پتا تھا قرآن پڑھنا یہ ثابت ہے قرآن سے, قرآن کی تلاوت کرنا یہ ثابت ہے, قرآن ختم قرآن کے وقت دعا کی قبولیت یہ ثابت ہے. مگر انہوں نے ایڈیشن کیا کیا, نیا کام کیا کیا, بکرے ذبح کر دیے, حضور کے نام کے قرآن ختم کر دیے. ہمیں لوگ پوچھتے ہیں
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، دنیا سے تشریف لے گئی. حضور نے لوگوں کو بلا کر قرآن ختم کیا، حضور نے کھانا کھلایا، ان کو ثواب بخشا. اب میں بخاری مسلم سے کو پوچھے کہ یہ جو عمل امام سراج کر رہے ہیں اور آپ وہیں دسترخوان پر بیٹھے ہیں، اور امام سراج سے کو پوچھے کہ یہ عمل حضور نے کیا، کیا انہوں نے کچھ کیا؟ لیکن ان کو پتا تھا کار خیر اس حیت و کیفیت میں ہوا ہے، نہیں حضور نے نہیں کیا، کوئی بات نہیں کیا. فمن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. جو اپنی مرضی سے نیک کام کرتا ہے اللہ ان کا قدردان ہے. یہ آیت امام بخاری کو بھی آتی تھی، امام مسلم کو بھی آتی تھی، ابو حاتم الرازی کو بھی آتی تھی، یہ آیت امام سراج کو بھی آتی تھی. اور جتنے محدثین ان کے دسترخوان پر بیٹھتے ان دعاؤں میں شامل ہوتے، سب کو آیت آتی تھی. بس وہ آیت کو پڑھ کر اپنے رب کی رحمت کی امید کرتے اور وہ کہتے یہ کام ٹھیک ہے.